ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹھیک ہے سیاستدانوں پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ قید و بند کی صحبتیں بھی انہوں نے برداشت کی، اور آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں قلعوں میں ان کو بند کیا گیا اور 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا، اور کئی اور پولیٹیشنز نے کوڑے بھی کھائے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کرپشن بالکل پولیٹکس میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کی سزا بھی بھگتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو سیکرڈ کاؤز ہیں جن کا کوئی احتساب کرنے کی ضرورت نہیں کرتا اور بات بھی نہیں کرتا. اور مزے کی بات ہے کہ میڈیا بھی اس پر سوال نہیں اٹھاتا. صحیح. یعنی یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان میں یہ اصل چہرے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مظہر نے بات کی ہے یہ کہ پولیٹیکل لیڈرز جو مطلب سزائیں کاٹ کے آتے ہیں، میرے خیال سے یہی وجہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ فری ہونے کے بعد جیل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. ان کا فرسٹ ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ جیل میں. سدھرتے مزے کی بات ہے شبنم، اور میں آپ سے مظہر یہ کہوں گی سدھرتے پھر بھی نہیں ہے اور کیا وہی حرکتیں دہرا رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ جیل ریفارمز کا ایک وہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ نیکسٹ ٹائم اب یہ چیز ملے گی، وی آئی پی کلاس ملے گی. اچھا میرا یہاں سے آپ تینوں سے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. بالکل ضرور. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم بھائی. السلام علیکم سر. کون صاحب کہاں سے؟ عامر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. عامر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر کیا کہنا ہے، جو پولیٹیشینز ہیں ہم انہیں کو خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں کو گالیاں دیتے ہیں. تو قرآن شریف میں بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی عوام ہوگی ویسے اس کو ٹھیک ہے ویسے ہی حکمران انہیں ملیں گے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ حالات کیسے بدتر سے بدتر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بہت زیادہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کوئی عدل و انصاف نہیں ہے. جسٹس لینے کے لیے کسی کے پاس چلے جاؤ تو کہاں سے ہمیں جسٹس ملتا ہے. ابھی میرا مسئلہ بنا ہوا تھا، میں نے تقریباً 35 لاکھ کا میرا گھر تھا، وہ لینڈ گریبرز نے گریب کر لیا تھا. تو مجھے تقریباً 2-1 لاکھ روپیہ کم لگا میرا لوگوں کو دیتے ہوئے. میں اس طرح سے گیا نہیں عدالت میں کہ اس میں جاؤں گا تو 4-5 سال لگ جائیں گے، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا. میرے والد صاحب جو ہے نا ضعیف ہیں، وہ ضعیف العمر ہیں. اب میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا تھا. جسٹس اگر چلا جاتا عدالت میں 4 سال کے لیے میرا کیس لڑتا رہتا 4-5 سال ٹائم لگ جاتا تو کیا فائدہ ہوتا مجھے. میں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ 2 لاکھ روپیہ دو گریبرز کو اور ان سے قبضہ لے لو واپس. یہی ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پاکستان میں جسٹس ہے ہی نہیں ہے جب، تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ابھی میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان میں رہنا بالکل نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی مستقبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں. ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ جہاں بھی جاتے ہیں نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہم بھی تو ہیں نا، اسی طرح آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ بنے، اور جو ہے مطلب لڑنا ہی جو ہے وہ ایک زندگی کی وہ ہے کہ جہد مسلسل ہے کہ ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہوئے، لیکن ہم جو بیٹھے ہوئے نا ان کو دیکھیں نا، وہ کیسے گزار کریں. ہماری لائف میں بالکل آپ کے جیسی ہے جی. ہماری جو لائف ہے وہ بھی بالکل آپ کی جیسی ہے. ہمارے گھر میں بجلی نہیں آتی، ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا، ہم بھی بالکل پاکستانی سرکل میں ہی رہتے ہیں. 35 لاکھ روپے کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ یار. ہمارے پاس تو 35 روپے نہیں ہوتے مہینے کے اینڈ تک. یعنی سال جوڑتے رہے تو پھر کہیں نہیں بن سکتے. اچھا آپ اتنے برے ہیں؟ ذرا پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں. اتنے برے کتنے برے حکمران ہمارے سر کے اوپر ہیں. میں بالکل برا نہیں ہوں. پتہ ہے کیا، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں. یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی اور قرآن شریف میں آیا بھی ہے، بالکل صحیح ہے. مطلب دی تھنگ از کہ جب میجورٹی آپ کی اس طرح ہوتی ہے نا، جب میجورٹی، اب جیسے ہم 4 بندے بیٹھے ہیں تو اس میں سے 3 برے ہوں گے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو نکال گیا ہوں، کتنے مزے سے دیکھیں. آپ زیادہ برے ہیں. تو آٹومیٹیکلی ہے وہ بالکل بات صحیح ہے. اس کا ری ایکشن آٹومیٹیکلی آپ کو ملتا ہے. اسی طرح حکمران آپ پہ آتے ہیں جس طرح عوام ہوتی ہے. لیکن یہ ایک جو تھوڑی دیر پہلے مظہر نے بات کی نا، ایک پروسیس ہے. یہ کلین ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کا معاشرہ جو ہے، لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ ہم 4 یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. آٹومیٹیکلی وہ اس بات کو سن رہے ہیں، اس کو ریئلائز کریں کہ ہاں یار یہ چیز ہے. مطلب غلط کہہ رہے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ وہ ایکشن کچھ اس کے خلاف ایکشن بھی آپ دیکھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بلڈی انقلاب ہو. بالکل ذکی. اور دوسرا یہ کہ اسٹرگل کا سر ایک کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو. اچھا پروڈیوسر صاحب سوری، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر کہیں جائیے گا مت. ویل بی رائٹ ہیئر انشاءاللہ. اور بات کریں گے، مظہر بھائی کچھ بات سٹارٹ کرنے والے تھے، انہی کی بات سنیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. اور کیجو کلب میں اور جویریہ بیٹھے ہوئے ہیں.
شبنم اور مظہر صاحب کے ساتھ. مظہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسٹرگل کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو رویے ہم اپنے حکمرانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پہلے ہم خود تو اپنائیں. بہت اچھے. اور ہم اپنے دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ یہ اسٹوڈیو ہے, آپ کا پاکستان آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کا پاکستان یہ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, 10-12 کلومیٹر کے ایریا میں ہے. تو اس میں اگر آپ اپنی طرف سے وہ نظام قائم کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمران قائم کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اور حکمران بھی ہمارے معاشرے میں سے آتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے رویوں کو اور یہاں پہ ایک عجیب کلچر بن گیا ہے کہ میں خود تو سارا دن ناانصافی کر رہا ہوں, لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن جناب وہ حکمران جو ہے نا وہ بڑے خراب ہے, سسٹم بڑا خراب ہے, اور جناب ان کو ہم سارا دن بلا کہتے ہیں. جیسے ابھی عامر بھائی نے کال کی کہ میں نے 2-2.5 لاکھ روپے رشوت دی. جی بالکل, اب خود انہوں نے دی ہے رشوت. ایبسلیوٹلی بالکل. ویٹ نہیں کر سکتے اگر آپ انصاف کے لیے, انصاف مل تو رہا تھا نا 5 سال میں, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی, بہت صبر کا کام ہے اگر آپ انصاف کے لیے, اور اگر آپ سچائی پہ چلیں تو بہت سخت راستہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بڑا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ معاشرے میں انصاف قائم کر رہے ہیں, کسی کمزور آدمی کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ رویے پھر پھیلتے ہیں, یہ پروموٹ ہوتے ہیں, اور آپ سے دیا روشن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر شخص یہ طے کر لے کہ اس نے ایک انصاف کرنا ہے سب کے ساتھ, یہی ریولیوشن ہے. جی بالکل, یہی ریولیوشن ہے. بالکل بالکل. جی ناظرین, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شبنم از آلسو رائٹر اینڈ پوئٹ ماشاء اللہ. ہر بک کیا نام ہے جی؟ The Whispering Wind. The Whispering Wind. جی سرگوشیاں کرتی ہوا, اور دیکھتے ہیں سرگوشیاں کرتی ہوا سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے, اور وہ شبنم ہی ہمیں سنائیں گی. جی پلیز. Quite a few poems here, ہر اسپیکٹ پہ ہے, ریلیشن شپس پہ بھی ہے, کچھ پولیٹیکل بھی ہے. ابھی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ہسٹری کے اوپر پڑھوں گی ایک, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا, کیونکہ آج کا ٹاپک ایسا ہے, سم تھنگ موٹیویشنل ہمارے آڈینس کے لیے, ویورس کے لیے, کہ لائف از ہارڈ, لیکن جتنے بھی ایک ہارڈ جگہ کے اوپر آپ چلیں گے اتنے ہی مضبوط آپ کے قدم بنیں گے. تو سم تھنگ ود دیٹ ایسنس. تو اس کا ٹائٹل ہے میک یور مارک. واک ناٹ آن crumbling sand, for when you look back to see, if your footprints are still there, they will have been washed away by the morning tide. For even though the soft surface is so tempting, it cannot hold its own substance, let alone your dreams. Better to choose the rough terrain, seemingly hostile and hard beneath your feet, but when you leave your mark, those imprints will be timeless for all to see. واو, بہت اچھی, بہت اچھی, بہت سہل کی زندگی. وہی بات ہو گئی عامر بھائی کہ 5 سال انتظار کرتے, آپ سختی ذرا برداشت کرتے, پھر دیکھتے کہ اس کا مزہ کیا ہوتا, اور اس آپ کے عمل سے انصاف بھی آپ کو مل جاتا, پلس وہ سچائی کی اور سختی کے راستے پہ چلنے سے بہت بڑی مثال آپ قائم کرتے ہیں. میڈم بالکل صحیح ہے, بہت اچھے. یہاں پہ ایک المیہ بھی ہے, میں نے کافی عرصہ کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے. ایک دفعہ 2 پارٹیز گلے مل رہی تھی, ہار پہنا رہی تھی ایک دوسرے کو, کورٹ لوور کورٹ پہ کھڑی ہوئی تھی. میں کہا مبارک ہو آپ لوگوں نے کورٹ میرج کی ہے کیا؟ کہتے نہیں. میں کہا پھر یہاں پہ ہار تو ایک ہی موقع پہ پہنائے جاتے ہیں, اور کسی موقع پہ زیادہ, مطلب نارمل کیس جی جاتے, لوگ خوشی ہو کے چل جاتے ہیں, لیکن ہار اور مٹھائی نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی. کہتے بھائی ہمارا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا ایک زمین کے اوپر, کوئی 1.5-2 کنال زمین تھی. 10 سال ہم فیصلے کا انتظار کرتے رہے, کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جائیں, کبھی رجسٹرار ڈیٹ نہ دے, کبھی کچھ ہو جائے. کہتے پھر ہم نے آخر آپس میں فیصلہ کیا, چلو آدھی تم لے لو آدھی میں لے, تو آج ہم صلاح کر رہے ہیں کورٹ میں کھڑے ہوئے. تو آپ ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ اس میں بھی آپ کا تھوڑا پیچ اپ ہو سکتا ہے اور آپ کو مل سکتا ہے. لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر 5 سال بعد آپ کو انصاف مل جائے تو آپ کو بالکل بھی امید کا جو دامن ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا, میں آپ تینوں سے ایک سوال کرنے لگی تھی, کنکلوژن سے پہلے میں ایک سوال کر لوں. کچھ پارٹیز بڑی پریولیج میں ہے پاکستان میں, مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی, بیکاز آپ تینوں کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, ہمیشہ زیادہ جانتے ہیں, اس لیے میں آپ تینوں سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ایک پارٹی ہے جس میں ایک مولانا صاحب ہے, وہ تو میرے خیال میں جب اتنی سی تھی, لائک آئی واز اے ٹوڈلر, وہ تب سے بے نظیر نواز شریف کی حکومتوں کا حصہ ہیں, اور اب تک ہے پریولیج کلاس کے اندر ہے, اور بڑے اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ایک ہماری جو بات ہے جو کہ ہماری صوبے سے تعلق رکھتی ہے, وہ بھی بڑا کہتے ہیں جی ہم بڑے محب وطن ہیں, اور صوبے کی تو وہ بہت بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیم کے اوپر بھی بڑا سخت سٹینڈ رکھا.